يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 12واں درس قرآن ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو جامع مسجد قاری صاحب میں انعقاد پذیر ہے. اللہ جل وعلا اس کے انوار سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے اور اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید کا تعارف کرایا جا رہا تھا، جس کے 11 دروس تعارف قرآن پاک میں ہی گزری ہیں. آج تھوڑا سا اور تعارف ہوگا، ساتھ انشاءاللہ تعالی آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کچھ تفسیر بھی کریں گے. اللہ جل وعلا اس میں نور پیدا فرمائے. سورۃ الکافرون جو رات کو پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کفر سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ کافر نہیں ہوگا. اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب وہ مرے گا تو ایمان پہ ہی مرے گا. یعنی جب آپ سونے لگے تو جو آخر پہ آپ کا ذکر ہو وہ سو کافرون ہو. ایسے تو پڑھا جاتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے لکھا کہ آخر پہ سو کافرون پڑھے. اب یہ ہے اس کا فائدہ کہ جو سو کافرون پڑھ کے لیٹ جاتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور کفر سے وہ محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالایمان ہوگا. اس لیے آج کے بعد اپنی سے ہمارا تو یہ وظیفہ ہے، ہم سونے سے آخر میں جب بظاہر پڑھ لیتے ہیں تو آخر میں سو کافرون پڑھتے ہیں. تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں تو ان کو کتنی قرآن پاک سے محبت تھی اور کتنی وہ تلاوت کرتے تھے. اور یہ ہماری تلاوت نہیں کہ ہم تو الفاظ ہی کی تلاوت کرتے، وہ معنی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ میں معنی آتے نہیں، مطالب آتے نہیں. ان پہ تو اللہ کا فضل تھا، ان تو ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عطا فرمایا تھا. تو وہ قرآن پڑھتے تھے، الفاظ بھی پڑھتے تھے، ان کی معنی پہ نظر بھی ہوتی تھی. لیکن ایک دن میں بھی قرآن پڑھ لیا، پھر 7 دن کے اندر قرآن ختم کر لیا، 4 دن میں قرآن ختم کر لیا. سیدنا عثمان غنی سے نور ہے رات کو قرآن ختم کر لیتے، پورا قرآن ختم کرتے. یعنی اتنا شوق تھا تلاوت قرآن پاک کا. بعد 4 بعد 2 بعد 1 اور بعد لوگ 2 دن میں 1 ختم قرآن کر لیتے تھے. ہمارا تو سال میں ختم قرآن نہیں ہوتا، اور بعد کو حسدہ پوری زندگی ختم قرآن نہ ہو، بعد کو پڑھنے ہی نہ آتا ہو، اور بعد یعلمون تعلمون ہی پڑھتی ہوں. باقی پتہ کوئی اتنی سپیڈ کہ جس کا پڑھنا ہی جائز نہیں، یعنی غلط قرآن پڑھنا سپیڈ سے. اور بعد ترامیہ بھی ایسے بڑھاتی ہیں، وہ لحنیں جلی کرتی ہیں اور اتنی سپیڈ سے جاتی ہیں. فیس بک پہ کسی کی وہ بس وہ تن ترامیہ چڑھا دیتے ہیں. بعض لوگ اس ٹائم بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کیمرے لگے ہوتے ہیں تو نہ پتہ ہے کہ کون سی چیز چڑھانی ہے کون سی نہیں چڑھانی. وہ آپ سب تلاوت کر رہے ہیں تیزی سے غلط پڑھ رہے ہیں، تو اب لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ دکھانے والا بھی جاہل ہے، اسے بھی نہیں پتہ کہ گناہ کو پروموٹ نہیں کرتے، گناہ کی تشہیر نہیں کرتے. تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن غلط پڑھ رہا ہے، اور آپ جو ہے نا فیس بک کے تاکہ تو لوگ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں. لوگوں کے کیا پتہ غلط پہ بھی سبحان اللہ ہی کہیں گے.
تو قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. اس کی 3 درجے ہیں. ترتیل ہے، اس کی تدبیر ہے، حدر ہے. حدر میں بھی تیزی ہوتی ہے لیکن ہر حرف کو اپنی جگہ اس کی صفت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. بس یہاں تک ہے. تو جب حرف اپنی جگہ سے ادا نہ ہو یا ہو تو ہو لیکن صفت ہی ادا نہ ہو، وہ صفتیں لازمہ ہوتی ہیں جو، تو پھر وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے. اس لیے قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ اس کا ہر حرف دوسرے حرف سے جدا سمجھ آئے اور ہر صفت دوسری صفت سے واضح ہو. اس طرح پڑھا جائے قرآن پاک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پورے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ ان کی اتنی محبت اور اتنا پیار تھا. یہ یاد رکھیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اس کے آداب ہیں، یعنی کہ اگر منہ میں بو ہے تو اسے صاف کریں اور اس کو مسواک کر لیں، نہیں ہے تو ٹوتھ پیسٹ کر لیں تاکہ منہ میں بو نہ رہے. اب یہاں سے قرآن ادا ہونا ہے تو یہ دانت، یہ زبان، یہ ادھر سے قرآن ادا ہوگا. تو اس لیے قرآن ادا ہونے سے پہلے آپ کا منہ صاف ہونا چاہیے، منہ کی پاکیزگی ہونی چاہیے. اور اسی طرح آپ قبلہ رخ ہو جائیں، اگر ہو سکے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. اب تلاوت قرآن کرنے لگیں اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریں. اس لیے کہا چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. ہاں وہ کر سکتا ہے جس کی نظر بھی ہو. غفلت میں پھر تلاوت ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرے اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو غفلت میں ذکر نہ کرے. غفلت میں تو حضور کا نام بھی نہیں لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب بھی نام لیں تو توجہ ہو کہ اس کا لے رہے ہیں، اور جب قرآن پڑھیں تو پتہ ہو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. تو جب بندہ چلتا پھرتا پڑھتا ہے نا زبانی تو ہمیں پتہ ہے نا، تو اس کی توجہ کبھی ادھر دیکھ رہا تھا کبھی ادھر دیکھ رہا تھا. پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے قرآن پاک. یا تو پھر توجہ قرآن پاک کی طرف ہو. موٹر سائیکل چلا رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن پاک کی طرف بھی توجہ ہو. تو اس طرح قرآن پڑھا جائے. غفلت میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور قرآن بھی غفلت میں نہ پڑھا جائے، حاضر ہو کے پڑھا جائے کہ یہ کس کا کلام ہے اور اس توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. اگر ہو سکے تو یہ بھی نیت ہو جائے یہ میں اکیلا نہیں پڑھ رہا، یہ تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہے، اب بھی ایک نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں پڑھ رہے ہیں تاکہ اپنی عبادت کو ان میں بھی شامل فرما لیں. اب یہ قرآن پاک کے آداب، اس میں اگر ہو سکے تو خوشبو بھی لگا لے. اگر ہو سکے تو خوشبو جتنا اہتمام کرے گا، ایسا جتنا گوڑ ڈالو نہیں میٹھا، جتنے آداب کا خیال کرے گا اتنا ہی اچھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جتنا ادب کرے گا اتنا زیادہ ملے گا. اور وضو کر لے. وضو کے بغیر بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں لیکن وضو کر لے. بغیر وضو کے قرآن چھو نہیں سکتے لیکن پڑھ تو سکتے ہیں. ہاں اگر بندہ نفل میں پڑھنا شروع کر دے تو اسے اجر زیادہ ملتا ہے. اگر قرآن پاک ایسے پڑھ رہا ہے ثواب ملے گا، لیکن ایک بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو جتنا پڑھتا ہے اسے ثواب فرض کا ملتا ہے. ویسے پڑھنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، سنت ہے، ثواب ملے گا. لیکن کوئی چاہتا ہے مجھے زیادہ ثواب ملے تو وہ 2 نفل شروع کر دے. تو 2 نفل میں 1 رکوع پڑھے گا تو پورے رکوع پہ اللہ پاک فرض ہی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ماہ رمضان میں فرض پہ 70 فرضوں کا ثواب ہے. اس لیے آپ اس طرح بھی کر لیا کریں کہ ثواب زیادہ ہو، اللہ عز و جل کا قرب زیادہ ملے. تو پھر نماز کی صورت میں اس لیے بھی دیکھا تہجد کے ٹائم اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، پھر نماز میں قرآن پڑھتے تھے. تو اس لیے نماز میں قرآن پڑھنے سے اجر زیادہ ملتا ہے. جب حافظ قرآن پورا قرآن سناتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دفعہ اونچی آواز سے بسم اللہ بھی پڑھ لے. یہ بھی سنت ہے کہ ایک دفعہ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا. اس لیے حافظ قرآن جب سورۃ اخلاص پہ آتی ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتی ہیں کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب جو کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں اور تحریف کسے کہتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا. تو پھر میں نے بتایا کہ یہ جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے اجماع امت کو پیچھے کر دیا، انہوں نے اسلامی عقائد کو پیچھے کر دیا اور اپنی عقل پہ تفسیر کی، اصول پیچھے کر دیے. جو اکابرین نے سمجھا تھا،
جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا انہوں نے کہا یہ غلط ہے، جو ہم نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ مفسرین نے جس پہ اتفاق کیا اس کو بھی پیچھے کر دیا اور کہا ہم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ حالانکہ بتایا کہ یہ لوگ ناسخ منسوخ سے بھی واقف نہیں ہوتے، جو میں نے کل مثالیں بھی دی تھی کہ ناسخ منسوخ ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے، اسباب نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت اتری تو کیوں اتری۔ اب انہیں اس کا نہیں پتا، پھر اس کی توجیہ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آپس میں ظاہری طور پر آیات ٹکرا رہی ہیں ظاہری طور پر، تو اب اس کی وضاحت کیسے کریں گے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح۔ آپ دیکھیں گے بعد آپ کو ایسے لوگ ملیں گے نعوذ باللہ من ذالک جو دین سے پھرے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے قرآن میں مخالفت ہے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھو یہاں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، یہاں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے۔ ہم نے کہا تیرے اندر خرابی ہے، قرآن میں کوئی مخالفت نہیں، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو کسی علماء کرام کے قدم میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، وہ سمجھائیں گے۔ لیکن وہ مخالفت جو ہے وہ اس کی بھی وضاحت نہیں کر سکتے۔ اور پھر عقل کی روح سے جو چیز ناممکن ہے اسے بھی حل نہیں کر سکتے، کہ اب عقل کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، تو اب قرآن پاک میں ہے، اب اس کو حل کیسے کریں، وہ اسے بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی حضرت مریم ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان سے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو آپ کا حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے، تو حضرت مریم تو بعد میں آ رہی ہیں، تو اب حضرت مریم کیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہو گئی؟ لیکن قرآن پاک میں ہے یا اخت ہارون، اب عقل اسے ناممکن مانتی ہے، تو اب اسے حل کون کرے گا؟ اسے کون حل کرے گا؟ ان کی عقلیں کیا حل کریں گی؟ ان کو تو علماء کرام حل کر گئے ہیں اور مفسرین کرام نے ان کو حل کیا۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اسکندر ذوالقرنین، یہ 16واں پارہ ہے اور اس کا دوسرا صفحہ ہے، کہ انہوں نے سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پایا۔ کس میں؟ اب کیچڑ سے تسی دیکھیں سورج گیا ہے، اب عقل نہیں مانتی اس کو، یا یہ تو نہیں کہ کیچڑ خود سورج کے پاس چلا گیا، یہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے عقل نہیں سے مانتی کہ ہم دیکھتے ہیں مشاہدے میں ہیں، سورج کیچڑ میں نہیں ڈوبتا، نہ ہی کیچڑ ادھر گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے، تو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ قرآن کے خلاف بول دیں گے۔ تو اب عقل نہیں مانتی، اس کو بھی حل کیا ہے، تو علماء کرام نے اس کو حل کیا، لیکن یہ ان کی آیات کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ جو ہیں محذوف ہیں، یعنی حذف کر دیے گئے، دور کر دیے گئے۔ اب وہ تو علماء ہی جانتے ہیں، ان کا پتہ ہوگا تو ترجمہ صحیح ہوگا نا، جب ان کا پتہ ہی نہ ہو تو ترجمہ کیسے صحیح ہوگا؟ اب اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے محبوب آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے میں تو قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکاریں، مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اب یہاں اذا دعان، تو دعان دعا ہے، دعا کا مطلب ہے جب وہ پکاریں، تو کس کو پکاریں؟ تو آگے تو ہے دعانی، تو یا تو نون کی زیر ہے، یہ نون قطنی ہے، تو نون قطنی تو معنی ہی نہیں یہ والا، تو اب معنی میرا کس کا کریں گے؟ تو وہ حذف کر دیا گیا، اصل میں تھا دعانی، یعنی مجھے پکارے، لیکن اسلوب قرآن ہے تو اس یا کو حذف کر کے نیچے زیر دے دی ہے۔ وہ زیر بتاتی ہے یہاں یا کا لفظ حذف ہے، ترجمے میں وہ آئے گا کہ جب وہ مجھے پکارے، حالانکہ لفظ نہیں ہے، لفظ حذف کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو قرآن پاک میں بار بار آتا ہے ربی 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 رحمہما، اور ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، تو یا کدھر گیا؟ آپ کو پتا عربی میں لفظ یا آتا ہے پکارنے کے لیے، یا انیس، یا عاصم، یا کہہ کے پکارا جاتا ہے، یا کے اور حروف ندا ہیں 5، تو یہ 4، تو یہ قریب بھائی دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو یا ادھر یا ربی تو آئی نہیں، ادھر صرف آیا ربی رب، لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ اے میرے رب۔ اصل میں کیا تھا؟ یا ربی،
یا بھی دور کر دیا گیا اور پہلا یا الف یا حرف ندا وہ بھی حذف کر دیا گیا. ترجمے میں دونوں ہیں. اے میرے رب، یعنی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ یہ محذوف ہوتے ہیں. میں تو ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ الفاظ محذوف ہوں گے، ان کا ترجمہ ہوگا. لیکن جنہیں پتہ ہی نہیں کہ محذوف کیا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا کرنا ہے، تو پھر ایسے مفسر بن بیٹھے کہ انہیں یہ نہیں پتا. بسم اللہ کا ترجمہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا. شروع تو شروع کس کا کیا آپ نے؟ نہ با کا ترجمہ، نہ اسم کا ترجمہ، نہ اللہ اسم جلال کا ترجمہ، نہ الرحمن نہ الرحیم. تو شروع کس کا کر دیا؟ یہ کسی قانون کے مطابق شروع ترجمہ ہو رہا ہے، کسی اصول کے مطابق ہو رہا ہے، وگرنہ لفظوں میں کوئی شروع ترجمہ دکھا ہی نہیں سکتا کہ کس لفظ کا کیا ہے، وہ ہے ہی نہیں. تو یہ میں جو بتا رہا ہوں کہ ان کو محذوفات کا پتہ ہو تو ترجمہ درست ہو نا، تو محذوفات کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور وہ کیا ترجمہ کرنا شروع کر دیا. اور قرآن پاک میں عرب کے محاورے کو بھی استعمال کیا گیا، جو عرب کے اندر بول چال میں جملے استعمال ہوتے ہیں. اب جو عرب کی زبان سے واقف ہوگا تو وہی سمجھے گا نا کہ اس محاورے کا مطلب کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں محاورے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ پاک نے بھی عرب کے جو عربی طریقہ کار ہے اس کے مطابق بھی قرآن پاک میں بعض جگہ پہ محاورے کے طور پر کلام فرمایا ہے. اب اس میں فما بغت علیہم السماء والارض، زمین و آسمان کافروں پر نہ روئیں. اب یہ ایک محاورہ ہے. اب محاورے کو کوئی جانے گا، عربی زبان کو جانے گا تو اسے پتہ ہوگا نا کہ اب اس کا مطلب اور مفہوم کیا بنے گا. اسی طرح میں ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ، بے شک اللہ غالب کرم والا ہے، بس تو چکھ. اب یہاں یہ بھی ایک محاورہ ہے عرب میں، اور یہ بھی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور دونوں ٹوٹ گئے. یہ بھی محاورہ ہے. تو جو محاورے سے واقف ہوگا تو وہی تو مطلب سمجھے گا، تو وہی تو اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کرے گا. اسی طرح کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی جن کا معنی بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے، اور کچھ آیات متشابہ ہیں، آپ ان کے معنی کا پتہ نہیں چلتا. آپ اس سے یہ پتہ ہو کہ یہ محکم ہیں، یہ متشابہ ہیں، پھر ہی تو ترجمہ ٹھیک کرے گا نا. تو محکم کا پتہ ہی نہ ہو، متشابہ کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا اس کا ترجمہ کرے گا. اسی طرح قرآن پاک کی مختلف قراتیں ہیں، مختلف قراتیں ہیں. جو ہم تفسیر جلالین سے درس دے رہی ہیں تو کتنے دروس ہمارے یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں. ان میں اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے، یہ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے. اس طرح پڑھیں تو یہ مطلب ہے، اس طرح پڑھیں تو یہ مطلب ہے. ایک قرات نہیں، مختلف قراتیں ہیں. اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ قراتوں کے اختلاف کا. تو جب قراتوں کے اختلاف کا نہیں پتہ تو اس نے قرآن پاک کی تفسیر کیا کر دیا، کہیں فل یفرحوا کہیں فل تفرحوا. اس طرح کے آپ کو مختلف قراتیں ملیں گی کہ وہ یا کے ساتھ پڑھی ہیں، ایک قرات میں تا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ایک قرات میں یہ ہے، ایک قرات میں یہ ہے. آپ ان قراتوں سے بھی پہچان اور واقفیت ہونی چاہیے. اسی طرح اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ آیات مکی ہیں اور یہ آیات مدنی ہیں. تو مکی اور مدنی آیاتوں کی پہچان بھی اس کو ہو. یہ جو میں نے پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ بس جسے تھوڑا علم آیا وہ مفسر قرآن بن گیا، جسے تھوڑا علم آیا مترجم قرآن بن گیا. یوں سمجھو سب سے آسان کام اس دور میں کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ کرنا اور قرآن کی تفسیر کرنا. ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ نیٹ پہ جاؤ، جو نیٹس دیکھتے ہیں یہ صاحب تو دیکھتے ہیں، انہیں پوچھو، یہ یوٹیوب پہ جائیں، اینٹ اٹھائے مفسر ملیں گے آپ کو. چھوٹے چھوٹے ہو سکتا ہے جو وضو کرنا بھی نہ آتا ہو وہ بھی آیت پڑھ کے ترجمہ و تفسیر کر رہا ہو، وہ بھی مفسر بنا ہو، وہ بھی مترجم بنا ہو. یہ تو میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، کچھ کہ اتنا کچھ اتنی پہچان ہو پھر جا کے کہیں مترجمے کے قابل ہوتا ہے. لیکن جو ترجمے کے کرنے کے قابل تھے، علوم رکھتے بھی تھے، پھر بھی وہ فوراً ترجمہ نہیں کرتے تھے. اکابرین کی تفاسیر اور گزشتہ تفاسیر کا بھی مطالعہ کرتے تھے تاکہ ہم ایسی غلطی نہ کھا بیٹھیں جس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں. تو پچھلے نے جو کیا وہ بھی سامنے رکھیں، پھر جو ہمارے پاس علم ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، وہ رکھ کر پھر تفسیر کریں، خود بھی بچ جائیں اور آگے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں. اس طرح تفسیر ہوتی تھی. آج انشاءاللہ تعالی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ترجمہ پڑھیں گے
اور اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے، پھر کل انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کی طرف جائیں گے۔ اللہ جل وعلا نے ہمیں حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ کی حفاظت مانگو، شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت مانگو۔ اس لیے اس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہے۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ پکڑتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ بولو پھر۔ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، میں اللہ کی پناہ یا اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ کس سے؟ ظاہر پناہ بندہ کسی کی پکڑتا ہے تو کسی کے ڈر سے پکڑتا ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کی پناہ میں آتا ہے، اس کی حفاظت میں آتا ہے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان یعنی مالک شیطان مردود سے ہمیں بچائے۔ شیطان اس لیے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی کوئی ایسا خیال آئے جو رب سے دور کرنے والا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نفس و شیطان کی طرف سے، اعوذ باللہ کہ مالک اس شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر بولیں، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں آئیں گی۔ پہلے ہم کہ تلاوت سے پہلے اس کو کیوں پڑھتے ہیں، تو میں نے بتایا اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن بعد میں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پہلے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ اور پہلے میری پناہ چاہنی ہے، میری حفاظت، مجھ سے حفاظت چاہنی ہے، پھر قرآن پڑھنا ہے، اور یہ حکم قرآن ہوا۔ نمبر 2، یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ بھی اس پہ عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جب بھی قرآن پڑھتے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ تو جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے اور انسان کو نماز کے قابل بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کر دیتا ہے۔ وضو جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے اور نماز کے قابل بنا دیتا ہے، اور اعوذ باللہ باطنی پلیدی کو دور کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بادشاہ کے دربار پر حاضر ہو تو حاضر ہونے سے پہلے اجازت چاہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ اندر نہیں جا سکتے، پہلے اجازت چاہیے، تو اجازت لے کے اندر آئے۔ تو یہ بھی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے اجازت ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ نے تم سے بات کرنی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، تو اب اس میں حاضری سے پہلے تم اجازت لے لو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس ہوتا ہے، ہر لباس میں بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں ہوتی، خاص لباس ہوتا ہے، درباری لباس ہوتا ہے، تو پھر اسے اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب ترجمہ پھر سماعت ہمارے، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ کیوں پڑھتے ہیں تلاوت سے پہلے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، اور کیوں؟ سنت مصطفیٰ ہے، اور کیوں؟ یہ دل کو پاک کرتا ہے، دل کی پاکیزگی ہے اور تلاوت کے قابل بنا دیتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، اس کے خیالات وسوسے جو ڈالنی ہوتی ہیں پہلے بندہ اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے، مالک کی سلامتی سے بچانا،
تو جب بندے نے رب کی طرف رجوع کر لیا تو رب ہی نے تو اس کو طاقت دیا، اس کمینے کو، تو جب رب نے طاقت دی ہے تو پھر یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ چرواہا ہے نا، چرواہا، تو اس کی بکریاں بھی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس نے کتا بھی رکھا ہوتا ہے ساتھ، تو کتا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو آپ جب گزریں تو آپ کو کتا پڑ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بات کتے کو پتھر مارنا شروع کرتے ہیں، تو کتا جاتا نہیں، وہ پونکتا ہے، وہ بھی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پتھر مارتا ہے، یہ لگے ہی رہتے ہیں، وہ کتے کے ساتھ، کتا اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ لیکن کوئی سمجھدار ہو نا، جو کسی ولی کے پاس بیٹھا ہو، کسی نیک بندے کے پاس، اور کسی تجربہ کار کے پاس بیٹھا ہو، اس نے کہنا ہو بیوقوف، کتے سے نہیں الجھتے، کتے کے مالک سے کہو۔ کسے کہو؟ کتے کے مالک سے کہو، گھنٹوں کی بات نہیں، اشارے سے دور ہو جائے گا۔ اس نے ایسے ہی کرنا ہے، کتے نے اتھے بیٹھ جانا ہے کہ نہیں؟ اس نے پاؤں میں آ جانا ہے، چپ کر جانا ہے۔ تو اسی طرح شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، تم شیطان سے کیوں الجھتے ہو؟ تم شیطان کے ساتھ پوری نماز ہی شیطان کے ساتھ گزار دیتے ہو، وسوسہ آتا ہے پھر اسے دور کرتے ہو، پھر آ جاتا ہے۔ اس کا کام ہی ہے کہ ساری نماز میں اس نے تمہارے رب کی طرف ہونے ہی نہیں دینا۔ اس طرح قرآن میں بھی اس نے ایسے ہی کرنا ہے، وسوسے ڈال کے رکھنا ہے کہ تم دور رہو، تم دور رہو۔ تو آپ کبھی اس کو دور کرتے ہو، پھر آ جاتا ہے، آپ لڑتے ہی رہتے ہو، اسی میں ساری نماز گزر جاتی ہے۔ تو آپ اسی طرح کر لو، ہاں، جیسے کتے سے نہیں الجھتے، کتے کے مالک سے تعلق کر لیتے ہیں۔ پھر کتے کا کیا کام ہے کہ آگے بول سکے؟ کتا چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو شیطان جب وسوسہ ڈالے تو شیطان کی طرف نہ دیکھو، شیطان کے پیدا کرنے والے خالق کائنات کی طرف دیکھو۔ تو اللہ سے عرض کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہاں چلا جائے گا؟ پھر مالک کی مدد آ جائے گی، تو پھر تمہاری نماز بھی ٹھیک جائے گی، پھر تمہارا قرآن بھی ٹھیک جائے گا۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہاں میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان کے کئی معنی ہیں۔ شیطان کا معنی دور ہونا بھی ہے اور باطل ہونا بھی ہے، یہ شیطان کا معنی ہے۔ اور رجیم کا معنی بھی ہے، رجیم کا معنی نکالا ہوا بھی ہے، اور رجیم کا معنی دور ہونا بھی ہے، یہ رجیم کا معنی مارنا بھی ہے، اس کا معنی۔ تو یہ تینوں معنی شیطان کے سچے ہیں اور صادق آتے ہیں، کیونکہ شیطان نکالا بھی گیا ہے، مردود بھی ہوا ہے، اور شیطان پہ ہر گھڑی لعنت بھی ہے، اور ہر گھڑی اس پہ لعنت پڑ رہی ہے، اللہ نے اسے رجیم فرمایا۔ تو اب جو بھی نبی ان کو حکم تھا، انہوں نے پڑھا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی حفاظت شیطان سے۔ اور پھر اب ولی، غوث، کتب، جو بھی، سب نے یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ سمجھتے ہو اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی اس شیطان کو، کہ ولی بھی دعا کرتے۔ کیا ولیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے؟ ان سے آگے کون ہے؟ تو حضور خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا کہ بندہ غور کرے تو اسے اتنی سمجھ آ سکتی ہے کہ جس رب نے اپنے دشمن کو اتنا دیا ہے تو پھر اپنے یاروں کو کتنا دیا ہوگا، کہ نبیوں کو بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی کا بے ادب ہو جاتا ہے اس کے لیے اتنی ذلت ہے، اتنی ذلت ہے کہ میں اور آپ کیا سمجھیں کہ اس نے ایک دفعہ بے ادبی کی تھی تو فرشتے تو لعنتیں بھیج رہے ہیں ہر گھڑی، اور خدا کی بھی لعنت ہے ہر گھڑی۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ شیطان لعنتی نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں، ہر لمحے لعنتی۔ اور پھر قرآن میں آیا ہے، یعنی قطعی یقینی شک بھی نہیں کہ ہر گھڑی لعنت، ہر گھڑی لعنت، اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ اب قید ہے پھر بھی لعنت، یعنی اب تو نہیں نا وسوسے ڈال رہا، پھر بھی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور پھر سارے نبیوں نے لعنت کی ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے۔ اور قرآن بعد میں پڑھو، پہلے اس پہ لعنت بھیجو، پہلے اس کی مذمت کرو، اسے برا کہو، اور نماز بعد میں، نماز پہلے۔ یہ قرآن نماز میں بھی بعد میں پڑھا جاتا ہے، پہلے اعوذ باللہ، جب کوئی غلط کام کا خیال آئے اعوذ باللہ، جب نفس کی طرف سے غصہ آئے اعوذ باللہ۔ سمجھو کتنا لعنتی ہوا، کوئی الٹا کام اعوذ باللہ،
کوئی غلط یہ نہیں، یہ اتنا لامتی ہوا ہے کہ ہر شر کی نسبت اس کی طرف، ہر شر کی ایک دفعہ نبی کی بے ادبی کی تو یہ حال ہے، تو جو بار بار کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہے ہم نے پڑھا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی بھی لعنت ہر گھڑی ہو، فرشتوں کی لعنت ہر گھڑی ہو، پھر اس کو باندھ بھی دیا جائے، ادھر قید بھی کر دیا جائے، اس طرح ضرور نماز میں بھی اس پہ لعنت بھیجی جائے، اس طرح بھیجی جائے، وہ یہی ہے جو نبی کی بے ادبی ہے۔ کتنا یہ قبیح کام ہے، کتنا یہ برا کام ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے ہمارے ہاں نبیوں کی یہ شان ہے، ہمارے ہاں نبی کا یہ مقام ہے کہ جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اب بندے کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، تو ہم نے کہا نماز ہی نہ پڑھو، قرآن بھی نہ پڑھو، قرآن بعد میں پڑھتے ہو، پہلے کہتے ہو شیطان، کیا کہتے ہو؟ پھر کیا کہتے ہو؟ رجیم، یعنی نکالا ہوا، اور یہ بھی مردود، تو مردود کو عزت ہے اس کی، پھر لعنتی، تو پھر کہتے ہیں جی کسی کو برا نہ کہو، میں آپ کا ابا ہے تو پھر نہیں کہیں گے، یا تو کون ہمارا باپ ہے تو پھر ہم نہیں کہتے، حق کو حق کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، سچے کو سچا کہیں گے، جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے۔ ہم تو قرآن سے پہلے بھی جھوٹے کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن بعد میں شروع کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں شیطان، تو شیطان خود اس کی ایک بری صفت ہے، یعنی برا اس کا نام ہے، اور پھر اگلی صفت ہے اس کی رجیم، یہ بھی بری ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کوئی ایسا خیال آئے اس وقت بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ بھی آ جائے ذاتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہیں کوئی بندہ مصیبت میں پھنسے، ایسے پھنسنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب نے بتا دیا ہے کہ جو ہمارے ہیں ان کا ادب سے نام لو، ان کا احترام سے نام لو، ان کی شانیں بیان کرو، اور جو ہمارے نہیں پھر ان کی مذمت کرو، اور جو ان کا حق ہے وہ دو، یعنی جو لعنتی ہیں انہیں لعنتی کہو، جو کافر انہیں کافر کہو، جو بدبخت انہیں بدبخت کہو، جو ایمان والے ہیں انہیں ایمان والا کہو، جو سچا اسے سچا کہو، جو جھوٹا اسے جھوٹا کہو۔ یہ قرآن کیسے ہے؟ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، نہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں آپ کرتے ہو؟ ہم کیا ہم نہیں کرتے، رب نے ہمیں بتایا ہے کہ جو سچا ہے اسے سچا کہنا ہے، جو جھوٹا ہے اسے جھوٹا کہنا ہے۔ اس لیے جو میں نے بات کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جو اعوذ باللہ صحیح پڑھے گا تو صحیح ایمان رکھتا ہوگا، وہ سچے کو سچے کہے گا، شیطان کو کبھی اچھا نہیں کہے گا، اچھا نہیں کہے گا، بلکہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے اسے بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، اسے بھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سواری پر بیٹھے تو سواری نہ سرکش ہوئی، تو آپ نے کہا مجھے اس سواری پہ شیطان پہ سوار کر دیا، کس پہ؟ سیدنا فاروق اعظم مفہوم بتا رہا ہوں، آپ نے سواری کو بھی شیطان کہا ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے شرارت کی، نہیں سمجھے میں کیا کہا؟ جو بھی شرارت کرتا ہے نا نام شیطان کا آتا ہے۔ آپ سمجھے تو صحیح نا اس بات کو، جو بھی یہ بچے بھی جو شرارت کرتے ہیں نا تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے شیطان ہے۔ کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں؟ نہیں کہتے بڑیاں شیطانیاں کرتا ہے، تو شیطانی کب کہتے ہیں؟ جب شیطان والے کام کرتا ہے۔ کیسا لعنتی ہوا ہے کہ کوئی بھی شرارت کرے نا، کوئی بھی، تو کہتے ہیں شیطان۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک نے نبی کی بے ادبی کی، ہر شرارت پہ شیطان کا نام آتا ہے، تو اسے بھی شیطان اس وقت اس لیے بولتے ہیں کہ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ شیطانی ہے، وہ شیطان والا کام ہے، اس لیے اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ سرکش پر بھی لفظ شیطان بولا جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن پر بھی اور انسانوں پر بھی شیطان کا لفظ بولا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اب یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہر نبی کا اللہ نے دشمن بنایا، کون؟ شیطان، جن اور انسان، یعنی وہ دشمن جو نبی کے ہیں وہ جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ یہ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ پاک نے نبی کے دشمن کو شیطان کہا ہے، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی، کہ کیونکہ یہ کام کس کا ہے؟ نبی کی بے ادبی کا، شیطان کا۔ کس کا؟ تو صرف جنوں میں نہیں، وہ انسانوں میں بھی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ، اور یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟
اسی طرح جب آپ قرآن پاک درمیان میں شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ رہے تھے، بیچ میں رک کے گفتگو کی، تو جب گفتگو کی اب پھر قرآن شروع کرنا ہے، درمیان میں آپ نے چھوڑا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ سے پڑھنا ہے۔ کس سے؟ یعنی بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں، اعوذ باللہ پڑھنا یہاں۔ وہ تو شروع سورت جب آپ شروع کریں گے نا، شروع سے سو بقرہ شروع کی، سو فاتحہ شروع کی، پھر تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیا۔ اب درمیان میں جب آپ رکے ہیں، آپ کی صورت نہیں، درمیان میں رکے ہیں، گفتگو ہو گئی، اب نئے سرے سے آپ نے کلام شروع کرنا ہے، تو صورت سے تو نہیں کرنا، درمیان سے ہے، تو اب اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ اور یہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ ختم پاک پڑھی ہیں تو ختم پاک پڑھتے ہوئے دیکھا نا ہم، ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی، ادھر آ کے کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، یعنی تلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دروشی پڑھتے ہیں سارے مل کے، تو جب دروشی پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ختم شروع کریں تو اعوذ باللہ سے شروع کریں۔ کس سے؟ یہ مستحب ہے، کیونکہ پہلے تلاوت ختم کر چکی ہیں، اب نئی تلاوت کرنی ہے، تو جب نئے سرے سے شروع کرنا ہے تو پھر مستحب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں، شاید آپ نے پہلے وہ مسئلہ سنا بھی نہ ہو، یعنی آج ہمارے ہاں ایسے مسائل بنے ہوئے ہیں جن میں عوام تو عوام ہے، خطیب حضرات بھی شامل ہیں۔ مثلا تلاوت قرآن ہو رہی ہے، آپ سارے قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھے ہیں، قاری صاحب نے اگر ایک گلاس پانی کا رکھا ہوگا، کس کا رکھا ہوگا؟ ایک گلاس، ایک آیت پڑھی، ایک کوٹ لایا، وہ پیا، پھر دوسری آیت پڑھی تو پھر ایک کوٹ لایا، تو نیچے سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ کیا بولے جاتے ہیں؟ حالانکہ قاری صاحب نے تلاوت ختم نہیں کی، انہوں نے پڑھنی ہے پوری سورت، یا انہوں نے پڑھنی ہے 5-6 آیات، تو انہوں نے بھی ایک آیت پڑھی ہے، تو جب ایک آیت پڑھی ہے تو اس کے بعد تو وہ ابھی تلاوت میں ہیں، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مجلس تلاوت ہے، نہ قاری صاحب بول سکتی ہیں نہ سننے والے بول سکتی ہیں، قرآن سننا لازم ہے ان کے لیے۔ اب نہ وہ پانی پی سکتی ہیں تو نہ نیچے والے پی سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی آیت مکمل ہوئی، بات تو بیچ میں بول دیں اللہ اللہ، وہ سانس لمبا ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا بیچ قرآن میں بول رہا ہے، یہ بھی جرم ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اسے توجہ سے سننا ہے۔ اور دوسرا، جب وہ چپ کر گئے تو بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی تلاوت کرنی ہے، تو اس دوران بھی سبحان اللہ کہنا تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کے فیض یافتہ، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے، تو علماء کرام نے فرمایا مکروہ ہے، کہ جب تک تلاوت مکمل نہ ہو سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتے، نہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو تلاوت کے اندر بھی شروع ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہی چل رہی ہوتی ہیں، تو سکتہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک آیت مکمل کرتی ہو نا تلاوت میں، اسے سکتہ کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تلاوت مکمل ہو گئی ہے، یہ سکتہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، پھر آگے تلاوت اس نے کرنی ہے، سننے والے بھی بیٹھے ہیں کہ آگے سے تلاوت ہونی ہے، تو یہ مجلس تلاوت ہے، اب اس میں بولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں جب وہ آیات مکمل کرے گا پھر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، یہ ساری، پھر پانی بھی پیئے، پھر اس کے بعد اگر تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اعوذ باللہ پڑھے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب ختم شریف پڑھتے ہیں ہم، تو جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو ہم تلاوت ختم کر دیتے ہیں، اب یہ نہیں کہ ہم سکتے میں ہیں، ٹھیک ہے، تلاوت ختم کی اس لیے مل کے درود پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب قرآن شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلے ختم کر چکے تھے اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لی جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔